اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت ہے۔ پہلی تین آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات کمالیہ کا تذکرہ فرمایا تھا، تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اب اللہ کی حمد و ثنا جو بیان کی گئی ہے وہ غیب کے صیغے سے بیان کی گئی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے، ایک غیب کا صیغہ ہے۔ تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں جب انسان کو اللہ پاک کی صفات کمالیہ کا اور مظاہر جلال و جمال کا یقینی طور پر جب اس نے تصور کر لیا اور جب اس کی اپنی حاجت اور مراد مانگنے کا وقت آیا تو اس نے غیب کے صیغے کے بجائے خطاب کا صیغہ استعمال کیا، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کسی سے جب حاجت مانگی جاتی ہے، مراد مانگی جاتی ہے تو اس وقت غیب کا صیغہ نہیں ہوتا بلکہ پھر خطاب کا صیغہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کرنے میں صفات کمالیہ اور مظاہر جلال و جمال کا یقینی طور پر تصور کر لینے کے بعد جب حاجت اور مراد مانگنے کا وقت آیا تو انسان نے اللہ سے خطاب کیا، اے اللہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر جو ہے ایاک جو ہے یہ کاف ضمیر ایاک ضمیر ہے، اس کو ہم ضمیر منفصل کہتے ہیں، مفعول کی ضمیر ہے۔ مفعول جو ہے جس کو ہم آبجیکٹ کہتے ہیں یہ عام طور پر فعل کے بعد ہوتا ہے، فعل کے بعد ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس مفعول کی ضمیر کو فعل سے پہلے لائے ہیں۔ اور اہل بلاغت کا یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ جب مفعول کو فعل سے مقدم کیا جائے، بلکہ ضابطہ یوں ہے کہ جس چیز کا حق بعد میں آنے کا ہو اس کو پہلے ذکر کر دیا جائے تو وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کی شان معبودیت یہ ہے کہ اللہ صرف اور صرف اللہ ہی معبود بننے کے لائق ہیں۔ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو معبود حقیقی اور مستعان حقیقی وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر اس کے اندر حالانکہ فاتحہ پڑھنے والا ایک انسان ہوتا ہے، کوئی بھی انسان ہے جب تلاوت کر رہا ہے فاتحہ پڑھ رہا ہے تو وہ ایک آدمی ہوتا ہے، لیکن صیغہ وہ جمع کا استعمال کر رہا ہے اس مقصد کے لیے کہ اپنے اس عقیدے اور یقین کے اندر وہ سارے انسانوں کو شریک کرتا ہے، سارے مسلمانوں کو، سارے انسانوں کو شریک کرتا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور وہ یہ بتانا چاہتا ہے، اس بات کا برملا وہ اعلان کرتا ہے کہ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، مستعان حقیقی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ جب خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، قادر مطلق بھی وہی ہے، تو معبود حقیقی بھی صرف وہی ایک ذات ہے۔ لہذا جو لوگ اللہ کو معبود نہیں بناتے یا اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک کرتے ہیں یا استعانت میں کسی اور کو شریک کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں، جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، حماقت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ صرف انسانوں کا ہی نہیں بلکہ جنوں کا بھی، فرشتوں کا بھی، بلکہ ساری مخلوق کا، اس کائنات کے اندر جو کوئی بھی مخلوق ہے، جیسے پہلے بتایا تھا 80,000 مخلوقیں ہیں، بعضوں نے کہا 18,000 مخلوقیں ہیں، بلکہ کوئی حد ہی نہیں ہے، سب اللہ ہی جانتے ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کی کتنی مخلوقیں ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ ان سب کا معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مدد کرنے والی تیری ذات ہے، اور اس قابل کہ جس سے مدد مانگی جائے وہ صرف اور صرف تیری ذات ہے، کیونکہ جب خالق مالک رازق تو ہے، معبود حقیقی تو ہے اور قادر مطلق ہے تو، تجھے مکمل طور پر قدرت و اختیار اور تصرف حاصل ہے۔ باقی سب کے سب عاجز ہیں، باقی سب کے سب مخلوق ہیں، تو باقی سب کے سب مملوک ہیں، تو پھر لہذا
اس بات کا بھی انسان اعلان کرتا ہے کہ وہ ذات جس سے مدد مانگی جائے وہ صرف اور صرف تیری ہی ذات ہے، لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یا کسی اور سے مدد مانگنا یہ جہالت اور حماقت ہے اور گمراہی ہے، چاہے وہ دیوی کی شکل میں ہو، چاہے دیوتا کی شکل میں ہو، چاہے مزار و قبر کی شکل میں ہو، تعزیہ کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، کسی اور سے مدد مانگنا یا کسی اور کی عبادت کرنا یہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا